للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے راستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ Have you ever noticed one little thing؟ کیا آپ نے کبھی ایک بات یہ نوٹ کی ہوگی کہ اچانک کوئی آپ سے ملتا ہے کسی موڑ پر زندگی کے اور نہایت عزت کے ساتھ آپ سے یہ عرض کرتا ہے کہ سر، میں نے آپ سے 10 سال پہلے علم حاصل کیا تھا، میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور آپ اسے پہچانتے نہیں ہیں، سرسری سا تعارف اس سے لیتے ہیں اور پھر آپ اسے پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ کیا کر رہے ہیں، اور جب وہ آپ کو بتاتا ہے کہ وہ اس وقت معاشرے کا ایک بہت ایکٹیو شہری ہے اور کسی اچھی پوزیشن پر ہے، تو آپ کو ایک دم سے فیل ہوتا ہے جیسے یہ میری انویسٹمنٹ ہے، میری جیتی جاگتی انویسٹمنٹ ہے، اور اچانک آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ دیر از اے پیس آف مائی پرسنالٹی ان ہم، کہ میری ذات کا ایک حصہ اس بندے کے اندر رہا، جب سے یہ مجھ سے پڑھ کے گیا وہ حصہ اس کی ذات میں رہا اور اس کی آخری سانس تک رہے گا۔ So my dear teachers, do you know that teaching is actually affecting the eternity? No one can ever tell where the influence stops. یعنی آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی بتائی ہوئی چیز، ایک ٹیچر کی جو بتائی ہوئی چیز ہے، شاگرد کو زندگی میں کہاں کہاں اس خاص بات نے فائدہ پہنچایا، نہیں کہا جا سکتا۔ یہ دس از ناٹ پروبیبل۔ زندگی کے کس کس موڑ میں آپ نے اپنے شاگرد کو جو بات سکھائی، کہاں کہاں اس کو فائدہ ہوا۔ بہت اچھا بولنے والا کوئی اسپیکر بولتے بولتے ایکسٹمپورے، یعنی وہ بول رہا ہے، بولتا جا رہا ہے، بولتے بولتے اچانک 5ویں جماعت میں اس کے اسلامیات کے ٹیچر نے جو اس کو بات سکھائی تھی وہ اس کے ذہن میں ایک بجلی کے کوندے کی طرح آتی ہے اور وہ اس بات کو بیان کر دیتا ہے۔ So teaching is a profession which has actually given birth to every other profession۔ ٹیچنگ، معلم ہونا، یہ ایک ایسا پیشہ ہے جو کہ باقی تمام پیشے کے لوگوں کی ٹریننگ کا بندوبست کرتا ہے۔ باقی سارے پیشوں کو اس شعبے سے رہنمائی ملتی ہے اور اس شعبے سے ان کو سیکھنے کو ملتا ہے، اور بغیر ٹریننگ کے یاد رکھیے کبھی بھی پرفیکشن نہیں آ سکتی، انسان مکمل کی طرف نہیں جا سکتا۔ اور اہم ترین چیز جسے جیت کہتے ہیں، سکسیس، وہ بھی بغیر ٹریننگ کے مل ہی نہیں سکتی۔ اسپیسیفکلی اف یو کنسیڈر دیٹ وی آر لیونگ ان 2020، ہم 2020 میں اس وقت بات کر رہے ہیں جب ہماری اکانومی اتنی چیلنجنگ ہے، اتنی ڈیمانڈنگ ہے کہ یہاں پر ٹریننگ کے بغیر کوئی انسان آگے بڑھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، بلکہ ٹریننگ کیے ہوئے لوگ وہ بے روزگار ہیں اور انہیں کچھ نہیں مل رہا۔ سو ٹیچر از the backbone if you consider a human, and teacher is like a tree, like a plant if you consider whole planet earth۔ اگر آپ زمین کو دیکھتے ہیں تو یہ ٹیچر جو ہے اس کی مثال ایک درخت کی طرح ہے جو کہ سایہ بھی دے رہا ہے، جو کہ لکڑی بھی فراہم کر رہا ہے، جو کہ بیس ہے فوڈ چین کی۔ دس از the importance of teacher۔ So my dear teachers of online course especially، میں آپ سب سے یہ کہتا ہوں کہ یو آر ریسپانسبل فار پرفیکشن۔ دنیا میں اہم ترین پیشہ وہ معلم کا ہی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ انسان کے ہر زاویے کے اوپر امپیکٹ رکھتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے، ایک انسان ہوتا تو ایک انسان ہے، لیکن اس کی زندگی کی بہت سی حیثیتیں ہوتی ہیں۔ ایک انسان ایک جاب کرتا ہے، وہ ایک آفس میں ملازم ہے، ساتھ ساتھ وہ ایک ہمسایہ بھی ہے، ساتھ ساتھ وہ ایک شہری بھی ہے، ساتھ ساتھ وہ ایک باپ بھی ہے، ساتھ ساتھ وہ ایک بیٹا بھی ہے۔ سو دیٹ پرسن از اے سنگل ہیومن، بٹ ہی از ہیونگ ڈفرنٹ کیپیسٹیز اینڈ ڈفرنٹ رولس ٹو پلے۔ بندہ تو ایک ہی ہے نا،
لیکن وہ بہت سی حیثیتوں میں زندہ ہے. اور دیکھیے ہر بندے کو اس کی تمام حیثیتوں سے غرض نہیں ہے. ایک ہمسائے کو اس کے ہمسائے ہونے سے غرض ہے صرف. میں باس ہوں تو مجھے اس کے ملازم ہونے سے غرض ہے صرف. اس کی ساری حیثیتوں کے اوپر اگر کسی کا انفلوئنس ہے تو وہ اس کے استاد کا ہے. اس کے استاد نے اس کو بحیثیت ایک باپ کے بھی اچھا کرنا ہے, ایک بیٹے کے بھی اچھا کرنا ہے, ایک امپلائی کے بھی اچھا کرنا ہے, اور ایک ہمسائے کے بھی اچھا کرنا ہے. تو وہ جس جگہ بھی دنیا میں کامیاب ہوتا ہے, اے سلیوٹ اینڈ کریڈٹ گوز ٹو ٹیچر. کسی نے پچھلے دنوں کہا کہ جی ڈاکٹرز آج کل کووڈ-19 کے دوران فرنٹ لائن واریئرز ہیں, اور فرنٹ لائن کے اوپر آ کے وہ کھیل رہے ہیں, اور فرنٹ لائن کے اوپر آ کے وہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں, اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے کوشش کر رہے ہیں. تو کسی نے کہا جی ٹھیک ہے ڈاکٹر بہت زیادہ اچھے ہیں, لیکن یاد رکھیے ڈاکٹر سے بھی بڑی ایک ڈگری ہے. وہ کون سی؟ انہوں نے کہا TOD, ٹیچر آف دا ڈاکٹر, کہ اس ڈاکٹر کا جو ٹیچر ہوگا اس نے کتنی محنت سے اس کو پڑھایا ہوگا. کون سا وہ دن ہوگا جب اس نے اس کے دل میں ڈالا ہوگا کہ تم نے جو ہے اس پیشے میں جانا ہے, اس پیشے میں جانا ہے, اور کتنی محنت سے اس کو سکھایا ہوگا. تو دیکھیے میرے محترم سامعین کرام, میں آج کورس کنٹینٹ پہ بات نہیں کروں گا. جس طرح میرے پاس پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جو DST کورسز ہوتے ہیں ٹیچرز کی ٹریننگ کے, ان کی کچھ کتابیں آئی تھیں. اس میں کتاب کے ایک ایک یعنی پیرے کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ بھی اس کو کس طرح پڑھانا ہے, اس کو کس طرح پڑھانا ہے, اس کو کس طرح پڑھانا ہے. آئی ہیو نو کورس کنٹینٹ. مجھے پتا ماشاءاللہ 32 سے زیادہ کورسز کروا رہے ہیں. یو آر پرفارمنگ اے سپرب جاب. یعنی آپ کا شعبہ وہ تھا کہ جب کووڈ آیا, لاک ڈاؤن کا اعلان ہوا, آپ کا شعبہ دعوت اسلامی کے اندر مدنی چینل اور آپ کا شعبہ یہ سب سے نمایاں ہو گیا. اتنی امپورٹنس ہے آپ کے شعبے کی. سو آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو ٹیچ یو, آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو گیو یو انسٹرکشنز. میں یہاں پہ ٹیچنگ کرنے نہیں آیا, نہ میں اس قابل سمجھتا ہوں اپنے آپ کو. میں کاؤنسلنگ کرنے آیا ہوں. میں آپ سے کچھ ڈسکس کروں گا اینڈ آئی ول ڈسکس سم تھنگ ود یو. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے دروازے کھلے رکھیے, دروازے کھلے رکھیے. پلیز ٹرائی ٹو ریمین اوپن. میں جس طرف سے آ رہا ہوں مجھے آنے دیں. یاد رکھیے ہر بات میں لاجک تلاش کرنے سے نا بات کا مزہ ختم ہو جاتا ہے. او جی یہ بات تو ہم نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے, یا ایسی باتیں ہم نے پہلے بھی سنی ہوئی ہیں. سو یو مین دیٹ ریپیٹ از بیڈ؟ نو, ریپیٹ از ناٹ بیڈ. بات کو اگر ہم بار بار سنتے ہیں تو کیا یہ برا ہے؟ او نہیں بھائی, برا نہیں ہے. ریپیٹ تو بہت ضروری ہے چیزیں یاد رکھنے کے لیے. ریپیٹ تو بہت ضروری ہے علم کو اگلی نسل تک پہنچانے کے لیے. پر دادا نے بات دادا کو بتائی, دادا نے وہی بات ریپیٹ کی والد صاحب کو, والد نے بیٹے کو بتائی. سو ریپیٹ از ویری امپورٹنٹ. ریپیٹ ہوگا تو پھر ہمیں اس کا پتہ چلے گا. اچھا ہم آج کریں گے کیا؟ اگر میں نے ٹیچ نہیں کرنا آپ کو تو میں کیا کرنے آیا ہوں؟ آئی ایم ہیئر ٹو انلاک دا سیکرٹس of your personality. I'm here to polish the tainted and rusted abilities. میں یہاں پر کوشش کروں گا کہ آپ کی صلاحیتوں کو تھوڑا سا پالش کرنے کی, اور آپ کے اندر جو ایک ٹیلنٹڈ انسان ہے, آپ بہت ٹیلنٹڈ ہیں, یاد رکھیے گا آپ سب بہت باصلاحیت ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو. You are 100% genius. ہم بات کریں گے کہ آپ تھوڑا سا سوچیں کہ واقعی اگر میں کسی پنجرے میں ہوں, کسی خوف کے پنجرے میں, یا کسی انفیریورٹی کمپلیکس, کسی کمزوری کے پنجرے میں ہوں, اپنے آپ کو کم سمجھتا ہوں, اور میں پنجرے میں بند ہوں, اپنے ہی بنائے ہوئے پنجرے میں, اور اس پنجرے کی چابی بھی میری جیب میں ہے, تو اب اس کو کھولیں, باہر آئیں. دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو ہیئر. دیکھیے غور کیجیے گا کہ جب کسی قیدی کو زنجیروں سے محبت ہو جائے نا تو اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے, اس کو آزادی نہیں دی جا سکتی. کچھ لوگ ویسے بھی آزادی نہیں چاہتے. کیوں آزادی؟ اس لیے نہیں چاہتے کہ آزادی ذمہ داریاں لے کر آتی ہے, کہ چلا جاتا ہے. کوئی ہماری زندگی میں آتا ہے ہمیں خوش کر دیتا ہے, کوئی آتا ہے ہمیں سکھا دیتا ہے. لیکن ایک خاص انسان ایسا بھی ہوتا ہے جو کہ آتا ہے اور وہ ہماری اس چھپی ہوئی صلاحیت کو دیکھتا ہے جس کو ہم بھی نہیں جانتے,
اور وہ اس چھپی ہوئی صلاحیت کو پالش کر کے ہمارے سامنے رکھتا ہے. ہم پھر بھی نہیں مانتے, پھر وہ گھسیٹ کے ہمارے اندر سے نکالتا ہے اس صلاحیت کو. یاد رکھیے یہ عمل تھوڑا سا تکلیف دہ تو ہوتا ہے کیونکہ ہم نہیں چاہ رہے, لیکن جب چمک پڑتی ہے نا, جب ہمیں جیت کا مزہ ملتا ہے, اپنی اس صلاحیت کا اندازہ ہوتا ہے, تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ کیا چیز تھی. کیا آپ نے نہیں سنا واقعہ کہ ایک نشئی تھا, نشے والا انسان, a person who is addicted, that person he is a very big burden on the family, on the society, on the محلہ. وہ نشئی پوری سوسائٹی پر, پوری معیشت پر, سب کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے. لیکن اس نشئی نے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری دی, پیر نے اس کے اندر کی چھپی صلاحیت کو سیکنڈوں میں شائن کر دیا. کیونکہ ماہر الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں نا, کوئی ماہر ہوتا ہے جو تھوڑی دیر لگاتا ہے شائن کرنے میں, کوئی ماہر ہوتا ہے اس کی نظر ہی پڑتی ہے شائننگ شروع ہو جاتی ہے. اور وہی بندہ جو تھا نشئی, وہ مصلی پر کھڑا ہو گیا امامت کے. So you need a person who should shine your abilities, جو آپ کی abilities کو شائن کرے. تو یاد رکھیے, میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چوز دا پیپل ویری کیئرفلی اراؤنڈ یو. آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو بڑے آرام سے اور بہت ہی زبردست طریقے سے آپ نے چننا ہے. اب میں جو چیز آپ کو بتانے لگا ہوں, یہ چیز بہت اہم ہے, انسانی تاریخ سے ثابت ہے. اور جو کچھ انسانی تاریخ سے ہم نے سیکھا ہر دور کے لیے, جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں, غور سے سنیے گا. اگر آپ 5 سیلف کانفیڈنٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اگر آپ 5 حوصلہ مند لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, تو چھٹے آپ ہوں گے, چھٹے حوصلہ مند آدمی آپ ہوں گے. اگر آپ 5 ذہین لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, تو چھٹے ذہین آدمی آپ ہوں گے. اور اگر آپ 5 ایڈیٹس کے ساتھ بیٹھتے ہیں, جن کی زندگی کا کوئی گول نہیں ہے, جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, جن کی باتوں میں موضوع صرف دوسرے لوگوں کی ذات ہوتی ہے, اگر آپ ان کے درمیان بیٹھتے ہیں تو چھٹے آپ کون ہوں گے آپ خود سمجھ سکتے ہیں. یو نیڈ ٹو کنسیڈر دس. یاد رکھیے, آپ جب کلاس کھولتے ہیں, کلاس اوپن کرتے ہیں, وہ بچہ جو اس کلاس میں آیا, آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ آرڈنری ایکسرسائز ہو, لیکن اس بچے کے لیے وہ 40 منٹ, وہ 1 گھنٹہ, وہ آدھا گھنٹہ, وہ لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہے. آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ آپ نے اس بچے کو کوئی بات کہہ دی ہے, وہ بات اس کا عقیدہ بن گئی ہے. آپ کو پتہ نہیں چل رہا آپ نے اس بچے کو وہ بات کہہ دی ہے, وہ بچہ اپنے ذہن کے اہم ترین گوشے میں آپ کی اس بات کو بٹھا کے بیٹھ گیا ہے. وہ اسی پیشے کو اختیار کرنا چاہتا ہے جو بات آپ نے اس دن کہہ دی, آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا. آپ کو 10 سال بعد وہ بندہ بتائے گا کہ سر آپ نے فلاں دن پائلٹ کی تعریف کی تھی, میرے دل میں بات بیٹھ گئی, میں نے گوگل پہ سرچ کیا, مجھے پائلٹ کی کوالیفیکیشن, پائلٹ کا لائف سٹائل اتنا اچھا لگا, دیکھیں آج میں پائلٹ ہوں. You never know what you have said because you are a champion. A teacher is the first champion of any student. ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے پہلا بہترین چیمپئن ہوتا ہے. Have you ever realized this fact? Have you ever realized this fact? ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ ہے کہ اگر تم پورے معاشرے کو کھلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو, 3 بندوں کی تربیت کر دو, ماں کی, باپ کی اور استاد کی. اور اب آپ لوگ خاص طور پہ جس فیلڈ آف ٹیچنگ سے وابستہ ہیں وہ ہے آن لائن ٹیچنگ. جس دن کرونا آیا, سب سے پہلی بات تو پوری دنیا کو, خاص طور پہ اگر پاکستان کی بات کی جائے جہاں پر 38% لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹیز ہیں صرف, ان کی اگر بات کی جائے تو ہمیں پتہ چلا کہ واقعی ٹیکنالوجی میں ہم بہت پیچھے ہیں. کرونا نے بہت کچھ تبدیل کیا, کرونا نے لائف تبدیل کر دی, ہیلتھ سسٹم تبدیل ہو گئے, ایجوکیشن سٹائل تبدیل ہو گئے, ٹرانسپورٹ تبدیل ہو گئی ہے, اور آپس میں انٹریکشن تبدیل ہو گیا, فیس ٹو فیس ملاقات کا انداز تبدیل ہو گیا ہے, دنیا کی اکانومیز تبدیل ہو گئی ہیں. کچھ تبدیلیاں تھوڑی دیر کے لیے, کچھ تبدیلیاں مستقل ہیں, ایسے ہی رہیں گی. کیا آپ جانتے ہیں کہ کرونا کے وقت میں آپ کے شعبے کی اہمیت کتنی بڑھ گئی؟ میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا, میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. میرے سامنے یہ اسٹیٹسٹکس موجود ہیں کہ زوم, گوگل میٹ اور دیگر جو کمپنیز تھیں, جس میں ایک کمپنی میرے سامنے کھلی ہوئی ہے, کورسیرا اس کا نام ہے, آن لائن لرننگ پلیٹ فارم ہے یہ, اس کے اندر 644% انرولمنٹ میں اضافہ ہوا ہے, 644%. اور زوم جو بہت عام یوز کرتے ہیں ہم سافٹ ویئر, اس کے یوزرز میں 10 ملین سے 200 ملین یوزرز اس کے بڑے ہیں. ہر جگہ پر آن لائن سسٹم آ گیا, بزنس میں, ٹریولنگ میں.
टूरिज्म के अंदर, इकोनॉमी में, ख़ास तौर पर एजुकेशन में। याद रखिए, एक बात हमेशा सुन लीजिएगा, वी आर सेकंड इन चॉइस। हमारी जो ऑनलाइन सिस्टम है ना, ये सेकंड है चॉइस के अंदर। मैं आपको बताता हूँ सेकंड चॉइस का मतलब क्या है। याद रखिए, गौर से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट और बड़ा दिलचस्प वाक़या। एक बहुत बड़ी कार्बोनेटेड ड्रिंक का सीईओ था, बोतल बनाने वाली कंपनी होती है ना, उसका सीईओ था, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था, बोतलें बनाने वाली कंपनी थी। उसने एक दिन अपने सारे एम्प्लॉइज़ को ये कहा कि सुन लो, हमारा सबसे बड़ा मुकाबला वो किसी दूसरी कंपनी से नहीं है, हमारा सबसे बड़ा मुकाबला वो पानी से है। पानी से? उसने कहा हाँ, लोगों ने पानी नहीं पीना, लोगों ने हमारी बोतल पीनी है। अब जारी बात है, हम बोतल के नुकसानात और उसकी तहकीक पर बात तो नहीं करते, बस इतना मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, और यही इसका सबसे बड़ा नुकसान है। कार्बोनेटेड ड्रिंक इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ शुगर इन चिल्ड्रन। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हैं वो बच्चों में शुगर होने का सबसे बड़ा सोर्स है। आपने एक बात नोट की होगी, गौर से सोचिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बोतल बनाने वाली कंपनी जो इश्तिहार बनाती है ना, उसके अंदर कभी भी सेहत को हाईलाइट नहीं किया जाता, सेहत की बात नहीं की जाती। गोश्त का इश्तिहार होगा ना, कोई गोश्त बेचता है, अपना इश्तिहार बनाएगा, एडवर्टाइजमेंट, तो उसमें कहेगा गोश्त खाने से बच्चे ताकतवर होते हैं, उनके अंदर ब्लड लेवल बढ़ जाता है, उनमें आयरन की कमी दूर होती है, विटामिन B12 उनको मिलता है। बोतल बनाने वाली कंपनी ये कभी नहीं कहेगी। क्यों नहीं कहेगी? वो कभी सेहत को इशू नहीं बनाएगी, वो जज्बात की बात करेगी, वो मतलब और ऐसी बातें करेगी, क्योंकि सेहत तो उसमें है ही नहीं। $700 मिलियन बोतल बनाने वाली कंपनियां अपनी एडवर्टाइजमेंट पर लगाती हैं, और एक कैन ऑफ बोतल के अंदर 9 टीस्पून शुगर के होते हैं। मैं और आप दोनों ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन अगर हम बोतल इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें अपने बच्चों को यह बताना, मेरे बच्चे बोतल नहीं पीते, मेरे जो बच्चे हैं ना बोतल नहीं पीते। बोतल नहीं पीते क्यों? मैं बोतल नहीं पीता। क्या आपने अपने स्टूडेंट्स के अंदर ये बात डाली? एक स्टूडेंट था, एक टीचर था, वो सेब खाता था, वो अपने बच्चों के सामने सेब खाता था, स्टाफ रूम में सेब खाता था। लोग उससे पूछे तुम सेब क्यों खाते हो? वो कहता था मैं अपने बच्चों को कुछ और सिखाऊं ना सिखाऊं, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, चलो मेरे बच्चे सेब खाने वाले बने। जो भी बच्चा उसके पास से निकलता था ना, वो भी सेब खाता था। बहरहाल हम बात कर रहे थे कि बोतल बनाने वाली कंपनी ने कहा कि जी हमने पानी को compete करना है। याद रखिए, एक ओरिजिनल होता है, एक सेकंड चॉइस होती है। आपने इश्तिहार देखा होगा, खाना बिल्कुल घर जैसा, यानी पहली चॉइस क्या है? घर का खाना। सेकंड चॉइस क्या है? उस होटल का खाना। नंबर 3, प्यार मिले बिल्कुल माँ जैसा। अब माँ जैसा प्यार तो नहीं हो सकता, सेकंड जी हमारा प्यार होगा जी, बिल्कुल माँ जैसा प्यार मिलेगा आपको। तो याद रखिए, इन मिसालों को सामने रखते हुए अगर हम देखें, ऑनलाइन सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज द सेकंड ऑप्शन। ऑब्वियसली आप भी जानते हैं, क्योंकि आप में से सारे ही, जो मेरा गुमान है, सारे असातिज़ा वो बाकायदा क्लासरूम में बैठकर असातिज़ा से पढ़े होंगे। ऑनलाइन सिस्टम ऑफ एजुकेशन इंसान किसी मजबूरी में ही इस्तेमाल कर रहा होता है। या तो उसके पास टाइम नहीं है कि वो क्लासरूम में जाए, या तो उसके पास वसाइल नहीं है कि वो क्लासरूम में जाए, ट्रांसपोर्ट नहीं है, तालीमी इदारा करीब नहीं है, या लॉकडाउन हो गया हुआ है, वो नहीं जा सकता, तो वो ऑनलाइन पे जाएगा। सो इट मीन्स दैट ऑनलाइन इज अ सेकंड चॉइस। ये मेरा और आपका काम है कि हम इस सेकंड चॉइस को बेहतरीन लेवल पर लेकर आएं, हम उसको ऐसा एक्सपीरियंस दें कि वो उस ऑनलाइन सिस्टम में रहते हुए भी एब्जॉर्ब रहे। मैं इस वक्त कोशिश कर रहा हूं कि कैमरे के ऊपर देखूं, कैमरे को देखूं मैं इस वक्त, ताकि मेरा और आपका आई कांटेक्ट बाकी रहे। आई कांटेक्ट इज ए मेजर फिनोमेना। मैं आपको देख नहीं रहा, मेरे सामने लाइनों के ऊपर जो है वो स्टूडेंट्स नहीं बैठे हुए, मुझे आपकी फेस रीडिंग का पता नहीं चल रहा, आप में से कौन जो है वो इधर उधर देख रहा है, कौन मोबाइल पे लगा हुआ है, क्योंकि रिसर्च ये बताती है कि अगर आपके सामने आपका लैपटॉप खुला और साथ मोबाइल पड़ा हुआ है, हर 40 सेकंड के बाद आप लाजमी मोबाइल की तरफ जाएंगे, ये रिसर्च बताती है। सो दिस इज अ फ्लॉ, हमें इस चीज को दूर करना है और एक अच्छे टीचर की तरह इस चीज को देखना है। फॉर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में टोटल इंटरनेट सर्च जो हुआ वो तकरीबन 50% से 60-70% तक हो गया इन दिनों में, जिन दिनों के अंदर कोविड-19 का एक ये इशू चला। तो यहाँ पर हमें यही देखना है कि इन ऑनलाइन सिस्टम ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग
وی نیڈ اسپیشل ٹریننگ بوتھ فار ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹس. جب بھی آن لائن سسٹم آف ٹیچنگ ہوتا ہے تو ہمیں اسپیشل ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے. سندھ کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے, اس کی ایک پروفیسر ہے, اس کے ایک پروفیسر صاحب ہے, ان کی طرف سے میں نے یہ ایک آرٹیکل پڑھا, بڑا پیارا لکھا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں آن لائن ٹیچنگ کے اندر سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ٹریننگ ٹیچر کی اور اسٹوڈنٹس کی دونوں کی آن لائن سسٹم پر نہیں ہوئی. نہ ٹیچر کو آن لائن سسٹم پہ پڑھانے کی ٹریننگ ہے, نہ اسٹوڈنٹ کو آن لائن سسٹم پہ پڑھنے کی ٹریننگ ہے. اور یہ بات میں آپ کے لیے نہیں کر رہا, یقیناً ہماری مجلس کی طرف سے یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو ٹپس اینڈ ٹرکس بتائے جائیں کہ آن لائن کے اندر ہم نے کس طرح اپنی توجہ برقرار رکھنی ہے. لیکن یہ جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں جہاں پر کلاس کے اندر اسٹڈی ہوتی ہے, وہاں تو ایسا نہیں تھا نا, وہاں تو لوگ کلاسز میں آ کے پڑھا رہے تھے, تو وہاں پر یہ ٹریننگ نہیں تھی, اور ٹریننگ نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا. اور انہوں نے پھر ٹریننگ کی, جو بڑے تعلیمی ادارے تھے, بہت بڑی یونیورسٹیز تھیں, انہوں نے باقاعدہ آئی ٹی سسٹم بنایا, اور انہوں نے باقاعدہ آن لائن سسٹم کے اور طریقے نکالے. مثال کے طور پہ ایک تو لائیو ہے, جس طرح میں ابھی آپ کو ایڈریس کر رہا ہوں, براہ راست کر رہا ہوں. کچھ نے پھر کلپس بنانے شروع کیے. اب ایک زولوجی کا ٹیچر ہے, باٹنی کا ٹیچر, اسے نہیں پتا تھا میں نے آئی ٹی میں کس طرح آگے جانا ہے, اس نے پھر کلپس بنائے, ان کی جو آئی ٹی ٹیم تھی اس نے اس کو بتایا. کیونکہ دیکھیں یہ بات کنفرم ہے کہ ایک جو آن لائن ٹیچنگ والا بندہ ہے وہ زیادہ جلدی تھک جائے گا ایز اے ٹیچر, کیونکہ ظاہری بات ہے اس کو وہ سائیکالوجیکلی ہٹ ہو رہا ہے, اس کو پتہ نہیں چل پا رہا کہ سامنے اس کے کون بیٹھا ہے, اور ایسے وقت میں ٹیچنگ کرتے ہوئے اس کے اندر تھکن زیادہ آ جائے گی. تو سب سے پہلی جو چیز آپ لوگوں کو کرنی پڑتی ہوگی وہ یہی ہے کہ آپ کو اسٹوڈنٹ پہ اعتبار کرنا ہوتا ہوگا, اسٹوڈنٹ پہ اعتبار کرنا ہوتا ہوگا. ہمارے ساتھ ایک ملک ہے, وہاں پر جب آن لائن ٹیچنگ شروع ہوئی تو خودکشی کے واقعات وہاں سے آنے لگے. جب پتہ چلا خودکشی کیوں لوگ کر رہے ہیں, تو یہی پتہ چلا کہ ان کے پاس انٹرنیٹ ایکسیس نہیں تھی, اور وہ دوران امتحان انٹرنیٹ کے اوپر وہ پیپر دے رہے تھے, انٹرنیٹ کا کنیکشن ڈاؤن ہو گیا, اس کو فیل قرار دے دیا, تو اس نے تنگ آ کر اور مایوس ہو کے خودکشی کر لی. تو یہ ساری باتیں دیکھنی پڑتی ہوں گی آپ کو کہ ہم نے اسٹوڈنٹ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے, آبویسلی بھروسہ کرنا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ جب بھی انسان پڑھاتا ہے تو اس کی باڈی لینگویج بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں آگے پیچھے ہل بھی رہا ہوں, اپنا آئی کانٹیکٹ ہٹاتا بھی ہوں, اور اپنے ہاتھوں کو بھی ایسے کر رہا ہوں, اور میں اپنی آواز کو بھی اوپر نیچے لے کے جا رہا ہوں. یہ میری عادت ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ مجھے جانتے ہوں گے, میرے بیانات, میرے شارٹ کلپس آپ نے دیکھے ہوں گے. I used to do this because it seems that I am transferring energy to you. یہ میرا ہاتھوں کو ہلانا, میرا آپ کی طرف دیکھنا, اوپر نیچے کرنا, ہلنا, یہ ایسے لگتا ہے کہ میرے اندر سے انرجی نکل رہی ہے اور آپ کو جا رہی ہے. یہ ایک باڈی لینگویج ہے. یاد رکھیے ٹیچر کی باڈی لینگویج بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے, اس کے الفاظ, اس کا لہجہ, اس کا آئی کانٹیکٹ بچے کو ہلا کے رکھتا ہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ فیشل ایکسپریشن, آپ کے چہرے کے تاثرات, آئی کانٹیکٹ, ہینڈ جیسچرز, ہاتھوں کو ہلانا, اینڈ ٹون آف وائس, یہ سب ٹیچنگ کے اندر بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے. یہ میرے سامنے ایک ریسرچ کھلی ہوئی ہے, بہت ہی امپورٹنٹ ریسرچ ہے, کہ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں آپ کی 93% نان وربل کمیونیکیشن افیکٹ کرتی ہے. 93% آپ کے چہرے کا انداز, آپ کے بولنے کا انداز اس کا ہوتا ہے. 10% لڑائی صرف ڈفرنس آف اوپینین پر ہوتی ہے. لڑائیاں ہوتی ہے نا, نقطہ نظر کی مخالفت صرف 10%, اور 90% لڑائیاں وہ آواز کی وجہ سے ہوتی ہے, کہ کوئی اونچی بول رہا ہے, گالی نکال رہا ہے, اس وجہ سے ہوتی ہے. اب آپ خود بتائیں, ایک بندہ آپ کے پاس آئے, لال چہرہ ہوا ہے اس کا, ٹھیک ہے, ہونٹوں کو صرف بھیچا ہوا ہے, ایسے کر کے بھیچا ہوا ہے, اور کسی سے بات نہیں کر رہا. آپ اسے پوچھتے کیا ہوا, وہ کہتا سب ٹھیک ہے, کیا آپ اس کی بات مانیں گے؟ نیور. فیشل ایکسپریشنز, اس کی جو نان وربل کمیونیکیشن سائنز ہے, وہ تو اس حق میں آ ہی نہیں رہے. تو یہ جو آپ کی آئی بروز ہے, یہ آئی بروز, یہ آئی بروز, اسے بھویں کہتے ہیں. یہ بھویں 10 قسم سے زیادہ بیان, یہ سائنس ٹریول کرتی ہے 10 سے زیادہ. ان بھووں سے ایک انسان کی حیرانی ظاہر ہوتی ہے, غصہ ظاہر ہوتا ہے, اس سے انسان کی پریشانی ظاہر ہوتی ہے, صرف یہ بھویں. سو دس از دا میٹرکس آف مائی فیس گیون بائی اللہ آلمائٹی. اللہ کی طرف سے یہ کیسی میٹرکس ہے جو کہ ہمیں دی گئی. تو پھر بہرحال اگر ہم تصویر کو دیکھتے ہیں تو تصویر کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت زیادہ جو آن لائن سیشنز ہوتے ہیں اس کے اندر
انفراسٹرکچر پہ ڈپینڈ کرنا ہوتا ہے. زوم کے اوپر تصویر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, آپ اسکائپ کے اوپر پڑھاتے ہوں گے, اور بہت سے ہمارے انٹرنیٹ کے طریقے ہوتے ہیں, انٹرنیٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, اس چیز کے اوپر آپ کو بہت زیادہ غور کرنا ہوتا ہوگا. تو کوشش کر لیجئے کہ آپ کے جتنے طلبہ ہیں وہ آپ کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہیں. اور یہ جو ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے, امیر علیہ سنت نے بھی ارشاد فرمایا تھا, اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 20 منٹ کے بعد 20 سیکنڈ کے لیے 20 فٹ دور پڑی ہوئی چیز کو دیکھ لیا کریں. اس سے آنکھوں کی ورزش بھی ہوتی ہے. تو ہماری جو مجلس ہے آن لائن مدرسۃ المدینہ, ماشاءاللہ اس مجلس کی طرف سے یہ ہمارا پہلا سیشن تھا جو کہ ہم نے کیا, اور انشاءاللہ کل 11 بجے ہمارا دوسرا سیشن ہوگا, جس کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم مزید ٹیچنگ کی ٹپس کو ڈسکس کریں گے, اور خاص طور پہ انٹرنیشنل ٹیچنگ ٹریڈز کے اوپر کچھ نہ کچھ بات ہم کریں گے. بہرحال آخر میں آپ کو صرف یہ عرض کرتا چلوں کہ جب بھی ہم آن لائن ٹیچنگ کے اوپر آتے ہیں تو ہمیں ایک چیز کا بہت زیادہ جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ بچوں کو پڑھانے میں اور بڑوں کو پڑھانے میں کیا فرق ہے. یاد رکھیے ان دونوں باتوں میں بہت بڑا فرق ہے. ایک جملہ میں بولنے لگا ہوں, اس جملے کو ساری زندگی یاد رکھیے گا کہ کیا ایک بچے کو بنانا آسان ہے یا کسی ٹوٹے ہوئے بڑے کو جوڑنا آسان ہے. کیونکہ جو بچہ ہے وہ ابھی بنے گا, وہ سمجھ لیں کچی ذہنیت کا ہے, جو آپ نے اس میں ڈالا, جو آپ نے اس میں لکھا بن جائے گا. مدرسۃ المدینہ میں, مدرسوں میں, چھوٹی پلے گروپس کے اندر بچے ہوتے ہیں, استاد جو کہتا ہے اس بچے کے لیے وہ پہلا لیسن ہوتا ہے, وہ سیکنڈ لیئر نہیں ہو رہی ہوتی, وہ پہلی لیئر ہوتی ہے. لیکن جن بڑوں کو آپ سکھاتے ہیں وہ ڈاکٹر ہیں, وہ انجینئر ہیں, وہ تاجر ہیں, وہ اور بہت کچھ ہیں, کیا وہ آپ کی بات کو اس انداز سے سمجھیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. یاد رکھیے وہ پکی عمر کا بندہ ہے, اور اس سے جب آپ کے سامنے آنا ہے اس کے اندر پہلے بہت کچھ ہے اس کے ماضی کا, اب آپ نے اس کے ماضی پہ ایک نئی لیئر چڑھانی ہے, اور یہ ایک بہت اہم ترین کام ہے. اور اس کام کے اوپر ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھیے گا, آپ کی جو پرسنالٹی کا رول ہے نا, جو آپ کا کردار ہے, وہ ایک الگ کردار ہے. آپ نے نوٹ کیا ہے کہ جب وہ بندہ آپ کے سامنے آئے گا اس کا رویہ بدل جائے گا. وہ بندہ جب آپ کے سامنے آئے گا وہ انسان نہیں ہوگا جو دوسروں کے سامنے ہوتا ہے. ایک تاجر اپنے گاہکوں کے سامنے کوئی اور رویہ رکھے گا, اپنے گھر والوں کے سامنے کوئی اور رویہ رکھے گا, مارکیٹ کا صدر ہوگا تو کوئی اور رویہ رکھے گا. آپ کے سامنے آئے گا نا, اس کا رویہ بدل جائے گا, اور آپ نے اسی چیز کو کیش کروانا ہے کہ وہ آپ کی عزت کر رہا ہے. اس بات کو جو کیش کروانے میں کامیاب ہو گیا, یعنی اس بات کو یوز کرنے میں جو کامیاب ہو گیا, ایکسٹرا برڈن بھی نہیں ڈالنا, کم بھی نہیں رکھنا, اپنی اہمیت کو برقرار رکھتے ہوئے. دس از دا ٹیکنیک وین یو آر گوئنگ ٹو ٹیچ اے پرسن ہو از ناٹ اے چائلڈ اینڈ دیٹ پرسن از این ایڈلٹ. یہ بات یاد رکھنی بہت ضروری ہے. اور یاد رکھیے اس وقت ہر چیز کا فلو بہت زیادہ ہے. میں اپنی بات کو, اپنے سیشن کو اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ یہ 3 انفارمیشنز ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے اپ ٹو ڈیٹ, غور سے سنیے گا, ایک ہوتا ہے اپ ٹو ڈیٹ, ایک ہوتا ہے ویل انفارمڈ, اور ایک ہوتا ہے اوور ویلمڈ. اپ ٹو ڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ میں آن لائن ٹیچنگ کرتا ہوں, میں آن لائن ٹیچر ہوں, مجھے اپ ٹو ڈیٹ میں ہوں کہ میری مجلس, میرا باس, میرا امپلائر مجھے کیا بتا رہا ہے, کیا سکھا رہا ہے. روز انٹرنیٹ پر پیکج آتے ہیں نا, جیز وارد, ٹیلنور اور زونگ کے پیکج آتے ہیں. اب وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ادھر, وہ جو ہیلپ لائن پر ہوتے ہیں, روز صبح ان کا سیشن ہوتا ہے, ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی آج ہم نے یہ پیکج لانچ کیا ہے, تم لوگوں کو بتانا. مجھے بتائیں اگر ہیلپ لائن والے کو نہیں بتایا جائے گا تو جو کالیں آئیں گی وہ اس کو کیسے ڈیل کرے گا؟ اسے کہتے ہیں اپ ٹو ڈیٹ ہونا. اگر آپ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہیں تو پھر آپ اچھے امپلائی نہیں ہیں, آپ اس کمپنی کو, اس آرگنائزیشن کو صحیح طرح ریپرزینٹ نہیں کر سکتے. ایک اپ ٹو ڈیٹ. نمبر 2 ویل انفارمڈ.
یو مسٹ بی ویل انفارمڈ. آپ کو اچھا پتا ہونا چاہیے کہ میری آن لائن جو فیلڈ ہے اس کے اندر اور کیا کیا ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, کون کون سے سافٹ ویئرز آ رہے ہیں. ہم صرف زوم استعمال کرتے ہیں, ہم صرف مائکروسافٹ ٹیمز استعمال کر رہے ہیں, گوگل بھی کوئی نئی چیز لے کر آ گئی ہے, فلاں بھی آ گئی, فلاں بھی آ گئی ہے. دس از یور ڈیوٹی. ٹویوٹا کمپنی یہ جو گاڑیاں بناتی ہے, اس کا ہر امپلائی, ہر ملازم اپنے باس کو نئے خیالات اور نئے آئیڈیاز دینے پر پابند ہے. پتہ آپ کو, نئے آئیڈیاز دینے پر. یو آر ڈیلنگ ود دا ٹیکنالوجی. آپ کا ڈائریکٹ کام ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے جو کہ ہر سیکنڈ میں تبدیل ہو رہی ہے. تو یو مسٹ بی ویل انفارمڈ. آپ کو ویل انفارمیشن ہونی چاہیے. یوٹیوب کے اوپر لیکچرز پڑے ہوئے ہیں, بڑی اچھی اچھی ٹاکس ملتی ہیں, لوگ ایسے مل جاتے ہیں. اور تھرڈ ون, اوور ویلمڈ کا مطلب کیا ہے کہ مجھے پوری دنیا کی فکر ہے. میرے موبائل کے اندر ہر قسم کی خبر آ رہی ہے, جس کی مجھے غرض بھی نہیں ہے وہ خبر بھی آ رہی ہے. میرے موبائل میں ہر چیز گھسی ہوئی ہے اور اتنی خبریں مجھے مل گئی. جی کووڈ-19 کے اندر نئی دوائی ریمڈیسیور آ گئی, دوسری ایکٹیمرا آ گئی, تیسری ڈیکسامیتھاسون آ گئی, پاکستان میں اتنی اموات ہو گئی, فلاں ڈاکٹر کو. نو سر, نو. مائی ڈیئر ٹیچر سر, پلیز اپنے آپ کو بڑا وہ ڈسٹ بن نہ بنائے جس میں سب چیزیں آ کے ڈالنا شروع کر دیں. نہیں, آپ کا دماغ اوور ہیٹ ہو جائے گا. اپنے فن کے اندر کامل ہونے کی کوشش کریں, اس کا آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل. اگر آپ کو کوئی کویشچنز ہوں گے تو آپ اپنے نگران تک وہ کویشچنز پہنچا سکتے ہیں. انشاءاللہ میری آئی ٹی ٹیم مجھے دے دے گی, میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو انٹرٹین کرنے کی نیکسٹ سیشن میں کوشش کروں گا. کل آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ 11 بجے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.